وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 کے بارے میں بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کی زندگی کے 4 مراحل کا ذکر کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی تخلیق سے لے کر، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا وہاں سے لے کے اس کا جو اینڈ ہے وہاں تک کے 4 سٹیجز ہیں جس سے وہ گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، اور ان سٹیجز پہ آنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پہچان کرائی، اپنے بارے میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تم اللہ کا کفر کیسے کر سکتے ہو، اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔ اور یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ وکنتم امواتا، کہ حالانکہ تم مردہ تھے، لیکن یہ مردہ تھے والی بات پہ آنے سے پہلے صرف اتنی بات کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو، یعنی کہ تم اس دنیا میں موجود ہو اور دنیا میں اتنی ساری چیزیں ہیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں، اور تم ان کو دیکھتے ہو، اور دیکھنے کے باوجود بھی تم سوچتے ہو اور تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور تم اللہ کا انکار کر دیتے ہو۔ کیا تمہیں سورج نظر نہیں آتا کہ اتنے فاصلے پہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈسٹنس کیسے مینٹین کیا، اور اس کے ذریعے سے تمہیں کتنے فائدے ہیں جو تمہیں زمین پہ مل رہے ہیں؟ کیا تمہیں آسمان نظر نہیں آتا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہوا بغیر کسی پلر کے؟ کیا تمہیں دن اور رات کے تبدیل ہونے کا نظام جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ، ایک خاص ٹائمنگ کے ساتھ ڈے اور نائٹ جو وہ چینج ہوتا رہتا ہے؟ کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم صبح اٹھے ہو اور تم انتظار کر رہے ہو کہ صبح ہونی تھی اور آج صبح نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، جو ڈفرینٹ قسم کے سولر اکلپسز وغیرہ آتے ہیں اس میں بھی ایک سرٹن ٹائم کے لیے جو ہے وہ اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن جو ایک نارمل روٹین ہے اس میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک انسان اٹھے اور اس کو پتہ لگے بھی آج صبح ہونی تھی لیکن آج تو سورج نہیں نکلا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں ہیں، بارش کا آنا، بادلوں کا بننا، پھر جتنی بھی تمہیں کھیتیاں نظر آتی ہیں، تم ڈفرینٹ قسم کے فروٹس یوز کرتے ہو، ڈفرینٹ قسم کی ویجیٹیبلز یوز کرتے ہو، ڈفرینٹ قسم کے تمہارے پاس کھانے اویلیبل ہیں، پھر تم صرف اگر اپنی ذات کے اوپر جو ہے وہ فوکس کر لو، انسان اگر صرف اپنے جسم کی تخلیق پہ فوکس کر لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے کسی اور چیز کی طرف اس کا دھیان نہیں بھی جائے تو وہ اپنی ذات پہ فوکس کر کے اللہ کو پہچان سکتا ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جو اتنی طاقتور ہے کہ جو انسان کے جسم کے طرح کی کمپلیکیٹڈ مشین کو نہ صرف بناتی ہے بلکہ ایک لمبے عرصے تک آٹو موڈ میں وہ چیز چل رہی ہوتی ہے، اور اسی کو بچے سے لے کے وہ جوان ہوتا ہے، جوانی سے بڑھاپے میں جاتا ہے اور بڑھاپے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تو کوئی تو ایسی طاقت ہے جو اس پورے نظام کو لے کر چل رہی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کا انکار کر دو اور تم بھی اس ڈیسیژن پہ پہنچ جاؤ کہ اللہ ایگزسٹ نہیں کرتا، خدا ایگزسٹ نہیں کرتا؟ اب یہ تو اللہ نے ایک جو ہے وہ جنرلی بتا دی کہ تمہیں اتنا کچھ موجود ہے اس کائنات کے اندر کہ ان کو دیکھ کے تم اللہ کو پہچان سکتے ہو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر دلیل کے طور کے اوپر یا ایک ایگزامپل کے طور کے اوپر یا ثبوت کے طور کے اوپر 4 مراحل کا ذکر کر رہا ہے۔ پہلی چیز کیا فرمایا کہ وکنتم امواتا، کہ تم اپنی ذرا اس تخلیق کے پروسیس کو تو دیکھو کہ دنیا میں آنے سے پہلے تم کہاں پہ تھے؟ تمہیں یاد ہے؟ تم تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، تم تو ایک مردہ تھے، مرے ہوئے تھے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اور یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ اصل میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی
تو آدم علیہ السلام کو بنانے کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسانوں نے دنیا میں آنا تھا ان تمام انسانوں کی روحیں اللہ نے ایک ہی دفعہ میں بنا دی تھیں، اور وہ ساری روحیں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں کی تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ نے ایک میدان میں اکٹھا کیا اور ان روحوں سے ایک عہد لیا، اس کو عہد الست بھی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان روحوں سے پوچھا تھا الست بربکم، سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 172، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تمام روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ سب نے ایکسیپٹ کیا، سب نے ایڈمٹ کیا، اور سب نے اس چیز کے بارے میں گواہی دی کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ایڈریس ہوتا ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ آج جو اس دنیا میں جو لوگ نان مسلمز ہیں یا جو لوگ اسلام کو فالو نہیں کرتے، کسی اور ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی بھی ریلیجن کو فالو نہیں کرتے، تو ان تک اگر پیغام نہیں پہنچتا اسلام کا اور قرآن کا پیغام نہیں پہنچتا اور ان کو اللہ کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا، تو وہ اگر اسی حال میں دنیا سے چلے جائیں تو ان کا کیا قصور ہے کہ انہوں نے رب کو یا اللہ کو اپنا رب نہیں مانا۔ تو ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر روح کے اندر اپنی پہچان رکھی ہے کہ اس دنیا میں جب کوئی انسان آتا ہے، وہ روح کسی جسم میں آتی ہے تو وہ آلریڈی اللہ کی پہچان لے کر آتی ہے۔ اللہ نے وہ ہر روح کے اندر وہ چیز پروگرام کی ہوئی ہے، اللہ نے وہ ڈالی ہوئی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جب وہی روح ایک ایسے جسم میں آتی ہے اور وہ جسم جو ہے کسی جو ہے وہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوتا ہے جو ہے وہ عیسائی ہے یا یہودی ہے یا کسی بھی اور ریلیجن کا ہے، تو وہ روح جو ہے اس سارے کانسیپٹس کو اور ساری چیزوں کو لے کے ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور وہ اپنی اصل کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ لیکن وہ بہرحال انسان کے اندر چیز ایگزسٹ کرتی ہے، اور اگر انسان ذرا سی بھی عقل مندی سے کام لے اور کائنات کے اوپر غور کرنا شروع کرے تو اس کو بغیر کسی دعوت کے، بغیر کسی تبلیغ کے بھی وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے، کیونکہ یہ پروگرامنگ اللہ نے وہاں پہ کر دی تھی۔ تو تمام روحوں سے اللہ نے یہ جو ہے وہ عہد لیا تھا اور اس سے ان سے کمٹمنٹ لی تھی کہ تمہارا جو رب ہے، تمہارا جو خدا ہے، تمہارا جو الہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اور ہر ایک نے کہا تھا یا اللہ ہم جانتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ پہلی سٹیج تھی، عالم ارواح میں سب اکٹھے ہوئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی وہ منظر یاد نہیں ہے، وہ ایکچول چیز یاد نہیں ہے کہ ہم کسی میدان میں اکٹھے ہوئے ہوں اور ہمارے لیفٹ رائٹ ہم دیکھیں اور آگے پیچھے روحیں ہی روحیں ہوں اور یہ سوال اٹھاؤ۔ لیکن ہمارے سب کانشیس کے اندر یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے۔ جب یہ سب کانشیس کے اندر چیز اللہ کی کائنات میں پھیلی ہوئی آیات کو دیکھتی ہے تو پھر یہ اندر ٹریگر ہوتی ہے، اور پھر انسان جو ہے اللہ کو پہچان سکتا ہے اگر وہ اپنی فطرت کے اندر جو ہے وہ صحیح ہے۔ اگر اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، اس نے اپنے سب کانشیس کو اور اچھے ضمیر کو مار ہی دیا ہے، تو پھر اس کے لیے اس طریقے سے اللہ کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ تو پہلی سٹیج کیا ہوئی؟ پہلی سٹیج یہ ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا، ہم سب کو وہاں پہ اکٹھا کیا تھا۔ اب دوسری سٹیج کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں کے لیے دنیا میں آنے کا ایک ٹائمنگ جو ہے وہ سیٹ کر دی۔ اگلی سٹیج اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ پہلے کیا فرماتا ہے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم تو مردہ تھے، تم تو ایگزسٹ نہیں کرتے تھے اس دنیا میں، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ یعنی اب دنیاوی اعتبار سے جو زندگی اور موت کا ہم کانسیپٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم اس دنیا کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں۔ اب تم اس دنیا میں جب آئے تو اب کیا ہے؟ تمہیں ایک زندگی ملی۔ چھوٹے بچے تھے، تھوڑے سے بڑے ہوئے، تم نے ہوش سنبھالا، اور اصل میں ہوا کیا؟ تمہاری جو روح تھی، اس روح کے لیے اللہ نے ایک جسم جو ہے اس دنیا میں تمہیں دیا، پھر اس روح کو اس جسم میں ڈالا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں ہی بچے کے جسم ایک خاص ایج تک جب وہ جسم بنتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں روح جو ہے وہ بھیج دیتا ہے۔ اب وہ روح جو ہے اس بچے کے جسم میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اور پھر بچہ اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی اس کو شروع کے کچھ مہینے، کچھ سال جو ہے وہ کچھ یاد نہیں ہوتا۔ تقریباً 2 سے 2.5 سال تک کا بچہ جو ہے اس کو
اس سے پہلے کی چیز جو وہ یاد نہیں ہوتی. 2.5 سے 3 سال میں آ کے اس کی میموری بننا شروع ہوتی ہے, یا اس کی جو کانشیس میموری ہے جس کو وہ یاد رکھ سکتا ہے, اس کو جو ہے وہ چیزیں یاد رہنا شروع ہو جاتی ہیں. اب اس کا دنیا کا سفر شروع ہو گیا. اللہ نے دنیا میں زندگی دے دی, اب اس دنیا میں آ رہا ہے. اب یہ جو سٹیج 2 ہے, یہاں پہ اللہ نے اس دنیا میں جب اس کو بھیجا تو یہاں پر اللہ نے ایسے ہی نہیں بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ کچھ سوالات اٹھائے ہیں, انسان سے پوچھا ہے تاکہ انسان ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ سوچے کہ میں یہاں پہ کیا کرنے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تم نے واپس لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی, اور انسان کیا سوچتا ہے کہ جب وہ واپس آئے گا تو اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا, اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, اس سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. اب یہ سوال اللہ کرتا ہے. ان سوالوں کا مقصد یہ ہے, اللہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تم دنیا میں بغیر مقصد کے نہیں آئے ہو. یہ جو تمہاری سٹیج 2 ہے, تمہیں یہاں پر ایک آبجیکٹیو دے کے بھیجا گیا ہے, تمہارا پرپس آف ایگزسٹنس ہے, تمہارا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے. اور وہ مقصد کیا ہے وہ بھی اللہ نے قرآن میں ہمیں خود ہی بتا دیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اپنی بندگی کے, سوائے اپنی عبادت کے اور کسی بھی مقصد کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا. ان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے, اور وہ کیا ہے کہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بندگی کرنی ہے. یہ سول آبجیکٹیو اور سول پرپز آف ایگزسٹنس ہے ہیومن بینگس کا. اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں حقیقت میں اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے ریسورسز ہیں جو کہ اللہ نے ہمارے لیے بنا دیے. اگر اللہ کی بندگی کرنی ہے تو ہمارے جسم کو طاقت چاہیے, ہمارے جسم جو ہے وہ تندرست ہونا چاہیے, ہمارا جسم جو ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے. اس کے لیے اللہ نے مختلف جو ہماری باڈی کے ریکوائرمنٹس ہیں, تندرست جسم کے لیے ہمیں اچھا کھانا چاہیے, پانی چاہیے, نیند چاہیے, اور ایک گھر چاہیے جہاں پہ انسان سیکیور فیل کر سکے. سردی اور گرمی اور مختلف قسم کے جو موسم کے چینج ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے ایک گھر چاہیے. ان تمام چیزوں کا انتظام اللہ نے کیا. لیکن یہ ساری چیزیں تمہارا جو تھا یہ تمہاری ضروریات زندگی ہیں. ان ضروریات کو استعمال کرتے ہوئے تم اللہ کی عبادت اور بندگی کے اندر جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھو. یہ تمہارا مقصد تھا. تو اللہ نے سٹیج 2 کے بارے میں بتا دیا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی, اور پھر زندگی دینے کے بعد اس دنیا میں جو مقصد ہے وہ بھی کلیئر کر دیا. عالم ارواح کے اندر اللہ نے یہ مقصد نہیں مینشن کیا ہوا. اس دنیا میں آنے سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں اللہ نے مینشن نہیں کیا کہ میں نے جب تمہیں روحوں میں ایک روح بنائی تھی اس میں جو ہے اس روح کا مقصد یہ نہیں تھا. اس روح سے صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی کمٹمنٹ لی تھی تاکہ جب یہ روح اس عالم ارواح سے نکل کر زمین پر لینڈ کرے گی, زمین پہ تم جب پہنچو گے اور کسی جسم کے اندر داخل ہوگے تو یاد رکھنا کہ تمہاری پہلی کمٹمنٹ تم سے جو لی گئی تھی اور تم نے کی تھی وہ عالم ارواح میں اللہ کو کہا تھا کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے. اب اس اللہ کو رب مانتے ہوئے پریکٹیکلی اپنی کمٹمنٹ کو فلفل کرنے کا جو ٹائم ہے وہ تمہاری سٹیج 2 ہے اور وہ یہ دنیا ہے. اب اس دنیا میں اپنی اس کمٹمنٹ کو پورا کرو جو تم نے کہا تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے. اب اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ پروو کرو کہ تم رب اللہ کو مانتے ہو. اور رب کے اندر 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں. رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق ہوتا ہے, جو مالک ہوتا ہے, جو مدبر ہوتا ہے. یعنی بنانے والا بھی وہی ہے, الٹیمیٹ آنر بھی وہی ہے, اور ساری کی ساری جو تدبیر اور پلاننگ ہے اس پوری کائنات کی, انکلوڈنگ میری زندگی کے تمام اسباب کی جو پلاننگ ہے وہ ساری اللہ ہی کرتا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ ربوبیت میں آتی ہیں اور یہ صرف اللہ کے پاس ہیں اور اللہ ہمارا رب ہے. اب اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں یہ پریکٹیکلی پروو کرنا ہے اپنی زندگی کے ساتھ, اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اعمال کر کے کہ اللہ تمہارا رب ہے اور اسی کو رب بنا کے زندگی گزارنی ہے. تو سٹیج 2 کیا ہے؟ وہ دنیا کی زندگی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ثم یمیتکم. اب ایک وقت ایسا آئے گا
کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ تمہیں دوبارہ موت دے دے گا. اسٹیج 3 آ گئی. اس دنیا میں آئے تھے, روح جو ہے عالم ارواح میں بنی تھی. ایک ٹائم اللہ نے فکس کیا ہوا تھا ہر روح کے لیے کہ یہ روح جو ہے اس ٹائم پہ اس دنیا میں پہنچے گی. اسی لیے کچھ روحیں جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے دور میں دنیا میں آ گئیں ایک خاص جسم کے اندر, کچھ جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے دور میں آئیں, کچھ جو ہے وہ عاد و سمود کے اندر آئیں, اور اسی طریقے سے کرتے کرتے جو ہے وہ آج ہم جو اس وقت اس زمین کے اوپر ایگزسٹ کر رہے ہیں, اللہ نے ہماری ٹائمنگ اس دنیا میں آنے کی یہ رکھی تھی, اسی لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں. تو جیسے آنے کی ٹائمنگ اللہ نے رکھی تھی, اب اللہ نے اسی روح کی اس دنیا سے واپس جانے کی ٹائمنگ بھی فکس کی ہوئی ہے. کہ حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سی چیزیں لکھ دیتا ہے. اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے, اور ان میں سے ایک چیز کیا ہوتی ہے, اس کا موت کا وقت, اس کی زندگی کتنی ہوگی وہ بھی لکھا ہوتا ہے. آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ انسان اس دنیا میں 20 سال کے لیے جا رہا ہے, یہ انسان 30 سال کے لیے جا رہا ہے, اس انسان کی موت فلاں سن میں فلاں مہینے کے فلاں دن پہ فلاں ٹائم پہ ہوگی. ایوری تھنگ از ریٹن. تو آنے سے پہلے لکھ دیا تھا. اب کیا ہو, جب وہ ٹائم پورا ہو گیا تو اللہ کہتا ہے کہ اب تمہیں ہم نے دوبارہ موت دے دی. اب کیا ہوا کہ یہ روح نکلی, اور موت کا کانسیپٹ بھی کیا ہے, ہم کس کو کہتے ہیں بھئی فلاں کے جو ہے نا وہ موت واقع ہو گئی. وہ موت اس طرح واقع ہوتی ہے کہ جب اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو تب ہم کہتے ہیں بھئی یہ شخص فوت ہو گیا, اس کا انتقال ہو گیا. لیکن اگر روح جسم میں موجود ہے اور وہ انسان کئی سال تک زندہ ہے, کئی ایسے کیسز ہیں جو لوگ کوما میں چلے جاتے ہیں. اب جو کوما میں چلے جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا ہارٹ چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ کوما میں ہوتے ہیں اور بالکل انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اب وہ چاہے 1 سال کے لیے ہو, 2 سال کے لیے ہو, 5 سال کے لیے ہو, وہ بالکل ایک ڈیڈ باڈی کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے, لیکن اس کو ہم مردہ نہیں کہتے کیونکہ ابھی روح اس کے اندر موجود ہے. چاہے وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا, چاہے وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی بالکل ایک مردہ کی طرح ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی اس کا انتقال ہو گیا یا یہ فوت ہو گیا, کیونکہ ابھی روح اس کے جسم میں موجود ہے. لیکن جو ہی روح نکل جاتی ہے تو چاہے جسم اس کا بالکل زبردست ہو, چاہے وہ باڈی بلڈر تھا اور بالکل ہٹا کٹا تھا, اگر وہ زمین پہ پڑا ہوگا یا کہیں بھی پڑا ہوگا, اس کی روح نکل گئی, اب اس کی اسٹرانگ باڈی کو بھی دیکھ کے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ زندہ ہے, بلکہ ہم کہتے ہیں بھئی اس کا انتقال ہو گیا, یہ فوت ہو گیا. اب یہ جو ہے روح دوبارہ سے نکل کر اس جسم سے نکلے گی, جسم پیچھے اس دنیا میں رہ جائے گا, اور روح پھر اللہ کی طرف اپنی اگلی منزل کی طرف چلی جائے گی. تو اب یہ جو تیسری سٹیج ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں موت دے دیتا ہے اور پھر اس دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آخری سٹیج کا ذکر کرتے ہیں, وہ کیا ہے, ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اور پھر اب ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اس دنیا سے جب چلے گئے تو تم مردہ ہو گئے, کوئی قبر میں چلا گیا, کوئی کسی کی جو ہے وہ ڈیتھ جو ہے وہ سمندر میں ڈوب کے ہو گئی, کوئی آگ میں جل کے مر گیا. یہ ساری جو جتنی اموات ہوتی ہیں یہ حقیقت میں اس دنیا سے نکل کر ایک اگلی دنیا میں چلے جاتے ہیں جس کو برزخ کہا جاتا ہے, عالم برزخ. وہ ایک الگ دنیا ہے, وہ پوری ایک ڈفرینٹ ورلڈ ہے, لیکن اس دنیا کا اس دنیا کے درمیان جو ہے وہ ایک پردہ ہے, اسی لیے اس کو برزخ کہا جاتا ہے. کہ ادھر کے لوگ جو ہیں اپنی اسی زندگی کو میں رہتے ہوئے, اسی حال میں رہتے ہوئے, اسی باڈی کے ساتھ ہم اس جگہ پہ نہیں جا سکتے, اور وہاں پہ جو روحیں چلیں گی وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتی. اب یہ ایک اس دنیا میں اور اس دنیا کے درمیان ایک وال ہے جس کو نہ ہم کراس کر سکتے ہیں, نہ وہ روحیں کراس کر کے واپس آ سکتی ہیں. اب یہ روحیں اگلی زندگی میں چلیں گی. اب کیا ہوتا ہے کہ اب وہاں پر جو اکثر ہم قبر کی بھی بات کرتے ہیں, تو قبر بیسیکلی جو کانسیپٹ ہے وہ قبر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, لیکن ہم چونکہ وہ فزیکل گڑھے میں ایک اپنے جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو دفناتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں بھئی ہم نے مردے کو قبر میں دفنا دیا. لیکن اب کوئی ایسا شخص ہے جو ڈوب کے مر گیا, تو اس کو تو وہ مٹی والی قبر نہیں ملی, لیکن بہرحال وہ بھی عالم برزخ کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. اب عالم برزخ کے اندر پھر کیا ہے کہ مختلف لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہی ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم الیہ ترجعون, کہ اب جو ہے وہ
جب تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا چوتھی سٹیج میں، وہ یہ ہے کہ اس برزخ میں تم پڑے رہو گے، اللہ قیامت قائم کرے گا، قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ تم سب کو دوبارہ اٹھائے گا۔ اب جو دنیا کے اعتبار سے قبر کے گڑھے میں پڑا ہوا ہے وہاں سے بھی لوگ نکلیں گے، جو کسی بلڈنگ کے اندر دب کے مر گئے تھے جن کی کوئی پتہ ہی نہیں لگا وہ بھی نکلیں گے، جو جل کے ختم ہو گئے تھے وہ بھی نکلیں گے، جو ڈوب کے ختم ہو گئے تھے وہ بھی نکلیں گے۔ ساری روحیں جو عالم ارواح میں موجود ہیں، جو وہاں پر اب جو ہے وہ یا تو ان اچھی حالت میں یا بری حالت میں ہے، کیونکہ وہاں پر ہی سزا اور جزا شروع ہو جاتی ہے، لیکن بالآخر اللہ دوبارہ ان مردہ جو روحیں ہیں ان کو دوبارہ اٹھائے گا۔ اب جب اللہ کہہ رہے کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو صرف اتنا نہیں کہا جا رہا کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، جیسے اس دنیا میں روح کو بھیجا تھا اور زندگی دی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ آگے گئے تھے، لیکن اب اللہ کہہ رہے کہ تمہیں دوبارہ اٹھانے کے بعد اب میں تمہیں واپس، اب تم نے میری طرف واپس لوٹ کر آنا ہے، یعنی اب وہ میدان محشر میں جائیں گے، اب وہ جزا اور سزا کا میدان قائم ہوگا اور وہاں پر تمہیں میرے پاس دوبارہ لوٹ کر آنا ہے۔ اور اب اس سٹیج کے بعد جو فورتھ سٹیج ہے، اس کے بعد پھر کوئی نہیں ہے، اس کے بعد الٹیمیٹلی اللہ کی طرف سے کیا ہوگا، وہ فیصلے ہو جائیں گے۔ جو نیک لوگ تھے، وہ جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے وہ جنت میں چلے جائیں گے، جو گناہ گار تھے، کفر کیا، شرک کیا، اسی حال میں دنیا سے چلے گئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور بالآخر ان تمام انسانوں کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام کے ٹائم سے لے کر قیامت تک میں جو پورا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا تھا، وہ سارے کا سارا چیپٹر اس دنیا کا کلوز ہوگا، ختم ہوگا، دنیا ختم کر دی جائے گی، زمین جو ہے وہ فلیٹ کر دی جائے گی، اور بالآخر تمام انسان جو ہیں اپنی اصل ڈیسٹینیشن کو پہنچ جائیں گے، یا جنت ہے اور یا جہنم ہے۔ تو یہ 4 سٹیجز جو ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا۔ اب انٹرسٹنگ بات جو ہے، وہ امپورٹنٹ بات جو میں اکثر اپنے لیکچرز میں سب کو بار بار ریمائنڈ کراتا ہوں کہ قرآن کی تعلیمات کا جو مقصد ہے اس کو سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آیت کے ذریعے ایک پریکٹیکل میسیج دینا چاہ رہا ہے۔ یہ صرف فینسی سٹوریز نہیں ہیں، یہ صرف ایلیوژنری سٹوریز نہیں ہے کہ انسان بس ایک جو ہے وہ اپنے خیالی دنیا بنا لے اور صرف اسی کے اندر ہی گھومتا رہے، ڈسکشنز کرتا رہے، بحث کرتا رہے، پہلی سٹیج، دوسری سٹیج، تیسری سٹیج۔ اچھا جی، پہلی سٹیج کے اندر روحیں تھیں تو کتنی تھیں؟ آدم علیہ السلام جو تھے وہ کتنا تھے؟ کیا روحوں کا سائز ایک جیسا تھا؟ کیا مرد عورت برابر تھے؟ ایسی ارریلیونٹ ڈسکشنز میں ہم چلے جاتے ہیں، اور آج کل ہمیں جو اسلام کے نام کے اوپر لوگ گھماتے بھی ہیں، جو بیسک سمپل بات اللہ بتا رہا ہے اس کو سمجھنے کے بجائے جو ارریلیونٹ جو ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں اس میں لوگوں کو گھما دیتے ہیں، اور لوگ گھوم جاتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اصل میسیج کیا تھا۔ اصل میسیج 4 سٹیجز جو اللہ نے بیان کی ہیں، ان میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ اور کرٹیکل سٹیج کیا ہے۔ سٹیج 1، عالم ارواح میں ہم اکٹھے ہوئے تھے، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے، کوئی اختیار ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایگزسٹ کیے تھے، کیا تھے، اس لیے اس کے بارے میں نہ کوئی سوال ہے اور نہ ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ سٹیج 3 اور 4 کہ انسان جب اس دنیا سے مر کے چلا گیا، اب آنے والی زندگی میں بھی ایک دفعہ چلے گئے اس دنیا سے تو کچھ نہیں ہو سکتا، جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو سٹیج 1، سٹیج 3 اور سٹیج 4، یہ 3 سٹیجز ایسی ہیں جن میں اللہ نے ہمیں عمل کا کوئی اختیار نہیں دیا، ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ سٹیج 2 ایسی ہے جو سب سے امپورٹنٹ سٹیج ہے، اور وہ سٹیج ہے جو ہم ابھی جس سے ہم گزر رہے ہیں، وہ ہے اس دنیا کی زندگی، جس میں ہم سب نے میک شور کرنا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت والی زندگی گزاریں، کیونکہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہی اس کام کے لیے ہے۔ ہم نے اللہ کو رب مانا تھا، ناؤ اٹ از ٹائم فار یو ٹو پریکٹیکلی پروو اٹ۔ اب آؤ، رزق کا مسئلہ ہو تو تم اللہ کی طرف دیکھو کہ یا اللہ تو میرا رازق ہے، تو ہی مجھے رزق دے گا۔ کوئی مشکل ہو تو اللہ کی طرف دیکھو، یا اللہ میں مشکل میں ہوں، تو ہی مجھے نکالے گا۔ کوئی تمہیں اولاد چاہیے تو اللہ سے مانگو، یا اللہ تو ہی مجھے دے۔ اللہ کی اطاعت والی چیزوں کو سمجھو کہ اللہ نے کن کن اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان چیزوں کو سمجھو کہ جن سے رکنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو پھر اگلی سٹیج تمہاری آنی ہے، سٹیج 3 اور سٹیج 4، وہ ساری کی ساری ڈیپینڈ کرتی ہے کہ تم نے سٹیج 2 کے اندر کیا پرفارمنس دی ہے، جو کہ اس دنیا کی زندگی ہے۔ اگر تم نے اس دنیا کی زندگی میں تیاری نہیں کی
اور وہ جو تھوڑا سا ٹائم تمہیں ملا ہے 70-80 سال کا، ہمارے اسٹیج کے حساب سے ہمارے پاس وہ 70 سے 80 سال ہے ایوریج ٹائم. آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے دور کے اندر تو ایج بڑی تھی، 900 سال 1000 سال کی زندگی ہوا کرتی تھی لوگوں کی، ان کے پاس تو پھر بھی ٹائم زیادہ ہوتا تھا. لیکن ہمارے پاس 70-80 سال ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈبل ایج سورڈ کی طرح ہی ہے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ دیکھیں یار ان کے پاس تو 1000 سال کی ایج تھی تو وہ تو بڑے آرام سے اللہ کو راضی کر سکتے تھے، 600-700 سال 800 سال عیشی کرو، آخر کے 100-200 سال جو ہے وہ عبادت کریں اور بس اللہ کو راضی کر لیں. 600-700 سال ان کے پاس عیشی کے تھے. ہمارے پاس تو ہے ہی 60-70 سال ہیں، اس میں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا. تو یہ ایک اینگل ہے. لیکن دوسرا اینگل کیا ہے کہ یہ بھی سمجھیں کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے صرف 60-70 سال ہیں، ہمیں کوئی 600 سال عبادت نہیں کرنی. آپ سوچیں اگر 600 سال کے لیے آپ کو 5 نمازیں پڑھنی پڑ جاتی ہیں مجھے اور آپ کو، تو آسان کام تھا کیا؟ ابھی جو ہے جب نماز فرض ہوتی ہے تقریباً 12 سال کی ایج سے لے کے فار ایگزامپل، اور ایک بندے کی ایج ہے جو 60-70 سال زندہ رہتا ہے، تو اس کے پاس 50 سال تقریباً ہیں جو کہ اس نے نمازیں پڑھنی ہیں. وہی نہیں پڑھی جا رہی لوگوں سے، وہی مشکل لگ رہا ہے. تو 600 سال نمازیں پڑھنی پڑتی، 600 سال روزے رکھنے پڑتے، تو ہم کیا کرتے؟ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے جو ٹائم دیا وہ بہت تھوڑا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نقصان کیا ہے؟ اگر یہ ٹائم ضائع ہو گیا تو پھر اس کا کوئی ریکوری نہیں ہے. ان کے ایج میں اگر 300 سال ضائع بھی ہو گئے تو چلیں باقی ٹائم ہوتا تھا کہ چلیں اس میں ریکور کر لیں گے، جو دوبارہ کمپنسیٹ کر لیں گے. لیکن اگر یہ 50-60 سال ہی نکل گئے ہاتھ سے تو پھر ہمارے پاس چانس نہیں ہوگا کہ ہم دوبارہ کوئی نئی زندگی ملے جس میں ہم اللہ کی عبادت کریں، بندگی کریں اور اللہ کو راضی کر کے جائیں. تو سٹیج 2 جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے کرٹیکل ہے، اور یہی وہ سٹیج ہے جس میں اللہ نے ہمیں فل اختیار دیا ہے. تمہیں پورا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے. تم نے نیکی کرنی ہے، اللہ نے تمہیں کھلی چوائس دی ہوئی ہے. تمہیں گناہ کرنا ہے، تمہیں کھلی چوائس ہے. کوئی چیز تمہیں روک نہیں رہی. لیکن تمہیں صرف اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری ہر چوائس کے بدلے میں، ہر ایکشن کے بدلے میں، ہر عمل کے بدلے میں الٹیمیٹلی ایک ڈیسٹینیشن ہے. اور وہ ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جو کوئی بھی اپنے آپ کو نیکیوں سے پاک کر لے گا، اپنا تزکیہ کر لے گا، اللہ کو راضی کر لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. اور جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال دیا، اللہ کی نافرمانی میں ڈال دیا، وہ ناکام ہو جائے گا. تو اس کے بعد اللہ نے راستہ کھلا چھوڑا ہے. تم نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے یا تم نے اللہ کی نافرمانی والے راستے پہ چلنا ہے، یہ سب تمہارے اپنے اوپر ہے. لیکن یاد رکھنا، ایک دفعہ تم اس دنیا سے چلے گئے تو تمہارے پاس دوبارہ واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. سو میک شور کر کے جانا کہ تم اللہ کی اطاعت والی زندگی کر کے جاؤ تاکہ تم اگلی سٹیجز کے اندر جب وہ کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.